السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت 27 ستمبر 2025. اور باتیں تو میں نے آپ کے سامنے جو کہی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ پروگرام اس میں یا پس پردہ کے اندر وہ سچائیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جسٹس صفدر کے بارے میں بتایا ڈگری کے حوالے سے، پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں نے آپ کو خبر دے دی، اور سعودیہ اسرائیل کے کانٹیکس کے حوالے سے اشارتاً بات میں کر رہا ہوں، اور وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ جانی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ. خواجہ صاحب آپ کو پتہ ہے حسن مہدی کے شو میں بری طرح سے پھنس گئے، ایکسپوز ہو گئے. اپنی قید کے بارے میں جو جھوٹ بولا، جھوٹی کہانی جو ہے اس پہ آج گفتگو کریں گے. 27 ستمبر کا کامیاب ترین جلسہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، سارے حالات چل رہے ہیں اور بڑی مزیدار ہے. ٹھیک ہے نا جی، جو بات کچھ کرنا چاہتے تھے وہ سارا کچھ ایکسپوز، بہت سی چیزیں بھانڈا پھوٹ گیا جی. تیز ترین انصاف کا جو باتیں کر رہے تھے نا کہ تیز ترین انصاف، اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے. 27 ستمبر کے جلسے کے لیے پشاور شو ہے، عمران خان صاحب کی کال پہ بلایا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد یہاں جمع ہو رہی. میں نے جو یہاں تجاویز یہاں سامنے رکھی تھی آپ کے سامنے، وہ ایک پہلی بات تو میں نے رکھی تھی کہ یہ جلسہ یہاں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ہے، وہ پبلک ایشوز کے کانٹیکٹ سے بھی آنا ہے. مہنگائی، ظلم، زیادتی، لا قانونیت، جو حد سے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو لے کر چلنا ہے. یہ میں آپ کے سامنے بار بار میں رکھتا، ایک چیز میں رکھتا ہوں آپ تک تاکہ آ جائیں. اور جس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آپ، اس وقت جلسہ شروع ہو چکا ہوگا اور میں وقت سے پہلے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دے رہا ہوں. پورے یعنی اگر کے پی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ سے لوگ نکلے ہیں، پنجاب سے لوگ گئے ہیں، بلوچستان سے، یعنی پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں نا، جوک در جوک وہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کا امپیکٹ پڑا ہوگا. ہاں ایک چیز میں آپ کے سامنے آج میں بھول گیا کہ کل آپ کو یاد ہے چودھری اعجاز شفیع صاحب جو ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کو 15 سیٹنگ کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی نے سسپینڈ کی، معطلی کی تھی. اس میں شیخ امتیاز، پھر ایک اور دوست ہے ایم پی اے، ان تینوں کی طرف سے کوشش کی کہ یہ واپس لے سکیں. بڑے خطوں کو تابت لکھی، کہا یہ غلط کر رہے ہیں. ایتھکس کمیٹی کے حوالے سے کہ آپ نے ایڈوائزری کمیٹی اور ایتھکس کمیٹی کے سامنے لے کے جائیں، 7 شیڈول کے مطابق جو چیزیں عمل درآمد کر رہی ہیں اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، پر نہیں ہوا. ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. جسٹس خالد صاحب نے 2 صفحوں پر مشتمل آرڈر آج جاری کر دیا. اس آرڈر کے تحت بڑی واضح طور پر جو میں نے کہا کہ بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے ہیں، 27 کا نوٹس جہاں جاری کیا ہے وہاں جواب بھی مانگا ہے. 3 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں حکم، یعنی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے. 2 لوگوں کی ابھی تک صرف 8 سیٹنگ ہوئی ہے، 15 دن، 3 مہینے تقریباً گزر گئے آگے، اور ایک کے صرف 2 دن، ایک 6 دن کے لیے ہوئی ہے. اعجاز شفیع صاحب کی 6 دن کے لیے صرف ابھی 6 سیٹنگز ہوئی ہیں، یعنی باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اور اس میں جو میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ اسپیکر کا 1 سیٹنگ کے لیے تو کر سکتا ہے آپ، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ 1 سیٹنگ کے کانٹیکس میں ہم چیزوں کو لے جا کر چل سکتے ہیں، یا زیادہ 15 دن، یعنی نیشنل اسمبلی، سینٹ، باقی ساری جو پنجاب صوبائی اسمبلیاں ہیں. لیکن پنجاب اسمبلی میں یہ اختیار ایسا دے دیا ہے کہ جیسے کوئی ڈکٹیٹر کو دے دیا جائے، یعنی ان کے ذمہ ڈال دیا کہ وہ ان چیزوں کو لے کر چلے. یعنی یہ تو نہ آئین میں گنجائش ہے نہ کہ، یعنی آپ نے رائٹ آف فیئر ٹرائل دینا ہے. بہرحال اس میں یہ آرڈر جاری ہو گیا، یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں بہت بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے. جب ایک بات یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، عزت اور ذل میرے رب کیا ہے. تو ایک واقعات ایسے بڑے رونما ہوتے ہیں. عمران خان نے جب وزیر اعظم کا حلف لیا تو ان سے تلفظ کی ادائیگی میں غلطی پر لوگوں نے ایمان پر سوال اٹھائے، اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارا وزیر اعظم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ملازم کی طرح سے ہے. اقوام متحدہ کے فورم پر قرآن میں آیا کہ آیات جو ہے نا درست طور پر نہ پڑھ سکا، حالانکہ یہ وہی فورم ہے جہاں عمران خان نے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع میں پوری دنیا کے سامنے مؤثر اور جاندار انداز اپنایا تھا. مگر آج ان کے ذمہ جو ہے نا وزیر اعظم ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن رسوائی سامنے آ چکی ہے. خواجہ صاحب خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ایک چیز کے حوالے سے 6 مہینے کا جو جھوٹ بولا ہے نا،
وہ پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں. انہوں نے کہا جی میں قید رہا ہوں. 29 دسمبر 2020 کو نیب نے گرفتار کیا. 22 دن کے ریمانڈ کے بعد جوڈیشل کر دیا گیا اور 16 فروری کی آنکھوں کے لیے جیل سے میوں اسپتال لاہور منتقل ہوئے اور پھر 11 مارچ کو جناح اسپتال منتقل کر دیا. آپ دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ہم نے کہتے ہیں یہ اس طرح پیپلز پارٹی کی چیزیں ان کی حد تک میں سامنے رکھتا ہوں. اور 24 جون تک یہ ہسپتال میں زیر علاج رہے اور وہاں جو لوگ ملاقات کرتے رہے وہ آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی ایسا نہیں رہ گیا کہ جہاں آپ کو کوئی دقت ہو. ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ جو پھنس گئے وہ مہدی حسن کے انٹرویو میں پھنس گئے اوور کانفیڈنس ہونے کے چکروں میں. انہوں نے پتا کہ وہ پاکستانی اینکر کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں جو آپ کو بچا بھی لیتے ہیں, ریسکیو بھی کر لیتے ہیں. اور یہ شہباز شریف کے کانفیڈنس سے مرغوب ہو کے کہ شہباز شریف اپنی خدمات دکھا کر وزیر اعظم تو میں انٹرویو نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی میں تو بینکر ہوں, رہ چکا ہوں. اور پھر بڑی سی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں عاصمہ شرازی شاید جیسا آپ وہاں جھوٹ چلا سکتے ہیں آپ, لیکن یہاں بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی چپیڑیں پڑی ہیں اگر دیکھا جائے, نصیب میں لکھی ہوں تو بندہ خود جا کر بھی یہ حالات بنتا ہے. اور چاہے وہ ابھی نندن ہو یا خواجہ آصف ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور عاصمہ شرازی کا پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان جیل سے نوکیا 3300 استعمال کرتا ہے جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین فون استعمال کر سکتا ہے. اور اگر نوکیا 3300 کرتا ہے تو اس سے ٹویٹر نہیں چل سکتا. یہ میں خواجہ صاحب آپ کو بتا دوں. پھر انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے تو کہا تھا انڈیا سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے. اب کوئی پیکا نہیں لگنا چاہیے ان کے اوپر. اور 4 سال قبل جو ہے نا اس آگڈار کے انٹرویو کی یاد تازہ کر دی. اور خواجہ آصف کو یہ سارا جو ہے نا جھوٹ بہت ہی مہنگا پڑا. اور شمع جنیجو کے بارے میں بولا وہ ساری تصویریں سامنے آ گئیں. اور وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ وہ مصروف تھے اور انہوں نے کہا اس لیے تقریر میں نے کی ہے. اب ان کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی تھی وہ شمع جنیجو بیٹھی, بڑی کنٹروورشل کریکٹر ہے, بڑی باتیں کرتی رہی, عمران خان کے خلاف جھوٹ بولتی رہی ہیں اور ابھی بھی ایک ایجنڈے کے تحت ہے. یعنی انہیں کوئی اسرائیل بڑا اچھا لگتا ہے, لگا رکھتا ہے آپ کا کیا کام ہے, ہماری آپ کو اچھا لگتا ہوگا, ہمیں تو نہیں اچھا لگتا. لیکن آپ اندازہ لگائیں قدرت کا نظام دیکھیں ان کو اٹھا کر, یعنی نظر یہی آ رہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی طرف چل رہے ہیں یا کیا چاہ رہے ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگائیں. خواجہ آصف ذاتی طور پر تو کہتا رہے کہ میرا 60 سال سے جذباتی لگا ہوا ہے, کمٹمنٹ ہے. اور یہاں اجمل جامی کے ساتھ جو گفتگو کی شمع جنیجو نے, لیکن وہ چیزیں کلیئر آ گئی. یعنی حکومتی جو بیان ہے نا وہ اس طرح سے ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے وہ چیزیں لیک ہو ہی جاتی ہیں, وہ آ بھی جاتی ہیں اور وہ بتا بھی دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اسپیچ رائٹر ہوں اور اپریل 2025 میں وزیر اعظم انہوں نے خود تقریر لکھنے والی ٹیم میں نامزد کیا. اور انہوں نے کہا یہ سب آفیشیل ہے. لیکن آپ کے پاس سیکرٹ فائلیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ایک سوال بڑا واضح ہے. وہ آپ خود کہہ چکی ہیں. اور خواجہ آصف نے فارن منسٹری, اب دیکھیں اب جو سارا آ گیا اور یہی اسی خاتون کو اب نظر تمغہ بھی دیا گیا. کس بات کا دیا گیا؟ اور یہاں یہ لوگ ضیاء اللہ کے والد مان کے انکاری ہو گئے. تو شمع جنیجو ایسی تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ خواجہ آصف کی لا تعلقی کے بعد اقوام متحدہ کا نوٹس لینا بنتا ہے کہ پاکستان انکاری ہو گیا. آخری جو بات کی طرف چلتے ہیں, جیسے جمال مندوخیل نے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر جو بات کی ہے, ایک ذیلی اجلاس جوڈیشل کمیشن کے تحت ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی کے بارے میں جانچ کا طریقہ کار وہ غور کر رہے تھے اور تجویز پیش کی کہ محفوظ فیصلے 90 روز کے اندر سنانا لازمی ہوگا اور کال اس میں شامل مقدمہ کی روزانہ کی بنیاد پر نپٹائی بھی جج کی کارکردگی سے منسلک کی جائے گی. اور دلچسپ پہلو جو یہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رواں سال سے 2 ایڈیشنل ججز اور 3 ججز ٹرانسفر ہو گئے. پرانے غیر فعال کیسز, آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں, جلدی نپٹا کر ڈسپوزل بڑھا سکے, جو اکثر منٹوں میں ختم کیے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف 5 مستقل ججز کے سامنے کالجز مختصر کر کے زیادہ تر طویل دورانی کے کیسز لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ڈسپوزل جو ہے نا وہ کم دکھایا جا سکے. کیا ہماری حکومت صرف دعوے کرتی رہے گی یا کچھ کام کی کرے گی؟ اینٹی نارکوٹکس کو بھی پی ٹی آئی کے خلاف جھونکا ہوا ہے تو نتائج ہی برآمد ہوں گے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کے دوران وفاقی پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کرائی. ان کے مطابق 1 جنوری 31 اگست 2025 تک وفاقی دارالحکومت میں منشیات کے 1314 مقدمہ درج ہوئے. ان میں سے 1408 ملزم گرفتار کیے گئے اور پولیس کے مطابق کارروائیوں کے دوران ملزم سے 261 کلو گرام چرس, 484 کلو گرام ہیروئن, 6.5 کلو افیون اور تقریباً کچھ 94 کلو گرام یہ اب تعلیمی اداروں کے قریب گرد و نواح میں یہ ہونے والے کارروائیاں پولیس نے 22 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور 22 مقدمہ درج کیے. اب یہاں سے دیکھ لیں کہ تعلیمی اداروں کے قریب کتنا کچھ برآمد ہوا اور اب یہاں یہ رپورٹ طلب کر لی ہے. یعنی اسلام آباد کے اندر یہ ہو رہا ہے. باقی جگہوں پر آپ کیا کہیں گے؟ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.